بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو مجھے سنایا گیا، تو تم اپنی میتوں کو ہرگز دفن نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظاہری اور پوشیدہ تمام آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے قبر میں بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ آپ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جان سکیں اور خود کو عذاب قبر سے بچا سکیں۔ خواتین و حضرات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر اس نے 3 قبروں کے پر اثرات واقعات بیان کیے۔ وہ کہنے لگا، میں نے ایک قبر کھودی، اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مردے کے چہرے کا رنگ کالا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں، اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس کے بدن سے اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بھاگنے لگا کہ مردہ بول پڑا، کہاں بھاگتا ہے؟ آج سن مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی آواز سن کر خوف سے کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا، اور اسی بدمستی کی حالت میں مر گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کفن چور نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ایک اور موقع پر میں نے کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیر باندھے کھڑے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی لا دو۔ فرشتوں نے مجھے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا جرم ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نافرمانیاں کی، اور میری طرح بہت سے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کفن چور نے مزید کہا کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی اور قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک بہت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا باغ کے مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک دفعہ سنا تھا جو عاشوراء کے روز 6 رکعت نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لہٰذا میں عاشوراء کے روز 6 رکعت نوافل ضرور پڑھ لیا کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعات بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عموماً لوگ قبر میں ہی دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص ڈوب کے مر جائے، یا اسے سمندر کی مچھلیاں ہی کیوں نہ کھا جائیں، یا جنگل میں درندے ہی کیوں نہ چیر پھاڑ دیں، ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ سزا و جزا کا سلسلہ ہوگا۔
میں اپنے تمام سامعین سے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو گزشتہ ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور میرے پیارے سامعین، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔